بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا سبق 25 محرم الحرام۔ آج ہم بات کریں گے غیر مستند کتب سے بچنے سے متعلق۔ جب ہم جسمانی دوا کو کسی مستند معالج کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا جان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں تو دینی کتب کا انتخاب بھی مستند اہل علم کی رہنمائی کے بغیر کرنا اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ غلط دوا زیادہ سے زیادہ مہلک بن جا سکتی ہیں، جبکہ غلط لٹریچر و کتابیں پوری زندگی کے نظریات و اعمال کو متاثر کر کے دنیا و آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسی چیزیں مت دیکھو جس سے شک یا تردد پیدا ہو، اور جو بلا قصد ایسی بات کان میں پڑ جائے تو بے التفاتی اختیار کرو، اور کتنا ہی وسوسہ ستائے پرواہ مت کرو۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیر مستند لوگوں کی تصانیف سے دماغی تفریح تو ممکن ہے، لیکن سکون قلب و روح اور محبت آخرت کا وجود عنقا ہی رہے گا۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کے سامنے کسی شخص نے ہندوستان کے ایک بڑے ادیب اور حکیم الامت رحمہ اللہ کی تصانیف کے بارے میں اپنا موازنہ ذکر کیا کہ ادیب صاحب کی کتب پڑھنے سے دل میں تکبر، جبکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتب پڑھنے سے عبدیت اور تواضع پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے یہ موازنہ سن کر تصدیق فرمائی کہ واقعتاً بات اسی طرح ہے۔ اکابر امت کی مفید عام یہ تجاویز ہمارے لیے ہر دور میں نہایت مفید و مؤثر ہے، اور آج کے دور میں جبکہ شرور و فتن اپنی جڑیں معاشرہ میں مضبوط کر چکے ہیں، ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستند اکابر علماء کی دینی کتب کا ذخیرہ اردو میں اس قدر موجود ہے کہ آدمی کو ان کے مطالعے سے فرصت نہیں مل سکتی، پھر ان مستند کتب کو پس پشت ڈال کر غیر مستند کتب کے در پہ ہونا عقل مندی نہیں۔ اس کے ساتھ سنت کی تعریف۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کتب دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے اکابر کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔